عہد شکنی جو ہے نا تمام قوموں کے اندر ہوتی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ہے، لیکن اجتماعی طور پر بہت بڑی عہد شکنی جو ہے نا یہود کے اندر سب سے زیادہ ہے، جب چاہیں عہد توڑ سکتے ہیں۔ جب عالمی سطح پر بھی ہم آج بھی دیکھ لیں، ہم جتنے عہد خود ہی بنائے ہوئے، خود ہی ادارے بنائے امن و امان کے، خود ہی ان کے سارے رولز جو ہیں وہ توڑے، سب کچھ کیا، بد امنی پوری دنیا کے اندر پھیلائی ہوئی، سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ فرما دیجئے، جو کوئی بھی دشمن ہوا جبرائیل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، اس لیے کہ اس نے نازل کیا ہے یہ کلام آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، اور تصدیق کرنے والا ہے یہ کلام ان کلاموں کی جو پہلے گزر چکے، اور یہ کلام رہنمائی کرتا ہے اور خوشخبری دیتا ہے ایمان والوں کو۔ جو شخص دشمن ہوگا اللہ کا اور فرشتوں کا اور اس کے پیغمبروں کا، جبرائیل کا اور میکائیل کا، بس وہ یہ سوچ لے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 97 اور 98 ہے سورہ بقرہ کی، اور 12واں رکوع ہمارا یہ شروع ہو رہا ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر یہود کا ایک اعتراض تھا، اس کا اللہ پاک جل شانہ نے جواب دیا ہے۔ وہ یہ اعتراض کرتے تھے جب انہوں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ آپ پر جو قرآن نازل ہوتا ہے وہ قرآن جو ہے نا جبرائیل لے کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، وہی لے کے آتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو اعتراض کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہماری جبرائیل سے دشمنی ہے۔ اس وجہ سے دشمنی ہے کہ ہمارے اوپر جو اتنے سخت احکامات نازل ہوئے اس وقت تورات کے اندر، اور جتنے عذاب ہمارے بنی اسرائیل پر، ہمارے بڑوں پر پہلے آئے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، پہلے زمانوں میں، وہ سارے کے سارے عذاب، وہ سارے کے سارے سخت احکامات جبرائیل لے کر آیا کرتے تھے، اس لیے جبرائیل سے ہماری نہیں بنتی۔ ہاں میکائیل جو ہے نا وہ بڑے اچھے فرشتے ہیں، بارشیں برساتے ہیں، روزی کا بندوبست کرتے ہیں، تو میکائیل اگر وہی لے کر آئے تو پھر ہم مان لیں گے۔ مطلب ہے نہ ماننے کے کیا کیا طریقے ہیں، کتنی عجیب سوچ ہے اور عجیب مطلب ہے کہ اعتراض ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اس وجہ سے جبرائیل کا دشمن ہے کہ اس نے آپ کے دل پر اس کلام کو نازل کیا ہے، اللہ کے حکم سے نازل کیا ہے۔ جبرائیل خود کیا کر سکتے ہیں جب اللہ کا حکم نہ ہو؟ خود اللہ کے محتاج ہیں وہ، اور وہ ایسا کلام ہے جو پہلے کلاموں کی تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی پچھلی جتنی کتابیں آئی ہیں، جتنے پیغمبر آئے ہیں، سب کی تصدیق بھی کرتا ہے قرآن پاک۔ مسلمان کسی نبی کو نہیں جھٹلاتے اور نہ کسی کتاب کا انکار کرتے ہیں، پہلے کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ اور یہ کلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، ہدن و بشرا، یہ رہنمائی بھی کرتا ہے، ہدایت بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، جو کوئی اللہ سے دشمنی کرے گا، اس کے فرشتوں سے دشمنی کرے گا، اس کے رسولوں سے دشمنی کرے گا، جبرائیل اور میکائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے، چاہے وہ جبرائیل ہو چاہے میکائیل ہو، وہ تو صرف جبرائیل کو کہتے تھے، اللہ پاک جل شانہ دونوں کا ذکر فرمایا، چاہے وہ جبرائیل ہو چاہے میکائیل ہو، اس کے فرشتوں سے کوئی دشمنی رکھے گا تو وہ یہ سوچ لے فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ کافروں کے دشمن ہیں۔ اللہ کی دشمنی کافروں کے ساتھ ہے، جو نہیں مانے گا اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آپ پر واضح آیات، واضح دلائل آپ پر نازل کیے، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، ان کا انکار صرف نافرمان لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اب یہ یہود یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اس نبی پر جو آخری نبی ہے اس پر کوئی واضح دلیل نازل ہوتی تو ہم مان لیتے، کوئی واضح دلیل تو ہے نہیں ہے، کوئی مضبوط دلیل ہو، صاف ہو، صریح ہو۔ اللہ پاک جل شانہ ایک دلیل نہیں سینکڑوں دلیلیں واضح، بینات، اور بینۃ ایک دلیل ہم مانگتے ہو
آپ فرمایا کہ آیات بینات، بہت سے دلائل واضح طور پر موجود ہیں، اتنے دلائل موجود ہیں، اتنے دلائل موجود ہیں جس میں کوئی تھوڑی سی ذرہ برابر بھی عقل ہو تو وہ ہمارے نبی کو نہیں جھٹلا سکتا۔ اس کو جھٹلائے گا وہی جو نافرمان ہوگا، جس کے دل میں حسد ہوگا، بغض ہوگا، ضد ہوگی، ضدی آدمی جھٹلائے گا۔ اور اگر کسی کے اندر تھوڑی سی بھی مثبت پہلو ہے، ضد نہیں کرتا، تو وہ کبھی ہمارے نبی کو جھٹلائے گا نہیں۔ وما یکفر بہا الا الفاسقون، صرف نافرمان لوگ ہی کفر کر سکتے ہیں۔ اتنے واضح دلائل موجود ہیں۔ فرمایا کہ اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون۔ بنی اسرائیل کی ایک اور حرکت بتائی ہے اللہ پاک نے، جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک دوسری جماعت نے اس عہد کو پھینک دیا، اس کو نہیں مانا۔ بل اکثرہم لا یؤمنون، پھر اکثر لوگ ان میں سے ایمان نہیں لائے۔ شروع سے بنی اسرائیل کا یہ طریقہ کار رہا، ایک طرف عہد کر لیتے، دوسرے جھٹلا دیتے۔ خود موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، یہ جو چیمیں گوئیاں چل رہی ہیں کہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات کو مان لیا، دوسری کو جھٹلا دیا۔ کوہ طور پر گئے، پیچھے سے بچڑے کو خدا بنا لیا۔ ادھر سے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ تم نے ان کو روکا کیوں نہیں۔ اور مطلب ہے کہ ایک جماعت آ کر بتاتی ہے کہ یہ حق ہے، دوسری جماعت اس کو جھٹلا دیتی ہے۔ یہ شروع سے ان کا چلتا آ رہا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرمانے بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ہر دور میں ان کے اکثر ایمان نہیں لاتے رہے، اکثر ایمان نہیں لاتے رہے، بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے رہے۔ نبیوں کی امتیں بہت تھوڑی تھیں، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت میں یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں مارے گئے۔ بس اوقات انہوں نے اللہ کی شان میں گستاخیاں کی، اللہ پاک جل شانہ کی، تو سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ وہ وادی تیہ، وادی سینا کے اندر تو ایک ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ 40,000 مارے گئے بنی اسرائیل۔ اللہ پاک جل شانہ یہ جب گستاخیاں کرتے تھے تو اللہ پاک جل شانہ عذاب بھیجتے، ان کو ہلاک کر دیتے ہزاروں کی تعداد میں، تو بہت تھوڑے لوگ بچتے تھے۔ اور پھر بعد میں بھی نبیوں پر، بنی اسرائیل کے بہت سے نبی ایسے بھی گزرے ہیں۔ ایک حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کی کوئی نبی ایسا آئے گا جس کے ساتھ صرف ایک امتی ہوگا۔ نبی نے تو پوری محنت کی، لیکن اللہ پاک نے ہدایت کے لائق ہی کو ایک بندہ تھا جس کو ہدایت دی اللہ پاک۔ اور کوئی نبی ایسا آئے گا جس کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ انی مکاثر بکم الامم، میں اپنی امت کی وجہ سے تمام امتوں پر فخر کروں گا، سب سے بڑی امت جو ہے وہ میری امت ہوگی۔ اور اس لیے بل اکثرہم لا یؤمنون، قرآن کہہ رہا ہے ان کے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، بہت تھوڑے ایمان لاتے تھے، بہت تھوڑے سے گنے چنے لوگ ہوتے تھے۔ یہ پہلے کہ ان کی روٹین یہی تھی کہ شروع سے ایک جماعت عہد کرتی، دوسری ان کا ایک دوسرا گروہ اس عہد کو توڑ دیتا۔ اوکلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم، اور ولما جاءہم رسول من عند اللہ، اگلی آیت، اور جب یہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئے، مصدقا لما معہم، ان کی کتاب کی تصدیق بھی کرتے ہیں، تورات کی جو احکام صحیح تھے جن کے اندر تحریف نہیں ہوئی، ترمیم نہیں ہوئی، ان کو مانتے بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں تورات کے اندر، پیشن گوئیاں بیان کی گئی ہیں اس دین اسلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، اب ان لوگوں نے جو اہل کتاب ہیں انہوں نے بھی اس عہد کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو پھینک دیا، اس کو نہیں مانا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے اس کتاب کو، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پھینک دیا، حالانکہ اس اللہ کی کتاب قرآن کی خود ان کی کتاب کے اندر تصدیق موجود ہے۔ کأنہم لا یعلمون، وہ ایسے ہو گئے گویا کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ ان کو سارا کچھ پتہ ہے، جن کی وجہ سے وہ لوگ نہیں مان رہے۔ یہ ان دونوں آیتوں سے ایک بات یہ معلوم ہوئی خاص طور پر، عہد شکنی جو ہے نا تمام قوموں کے اندر ہوتی ہے، مسلمانوں کے اندر بھی ہے، لیکن اجتماعی طور پر بہت بڑی عہد شکنی جو ہے نا یہود کے اندر سب سے زیادہ ہے۔ جب چاہیں عہد توڑ سکتے ہیں، جب عالمی سطح پر بھی ہم آج بھی دیکھ لیں، ہم جتنے عہد خود ہی بنائے ہوئے، خود ہی ادارے بنائے امن و امان کے، خود ہی ان کے سارے رولز جو ہیں وہ توڑے، سب کچھ کیا، بد امنی پوری دنیا کے اندر پھیلائی ہوئی، سب کچھ انہی کی وجہ سے ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک جل شانہ نے ان کی ایک سوچ کو بیان کر دیا قرآن میں، خاص طور پر قیامت تک کے لیے امر ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ یہ سوچ کر ان کے ساتھ تعلق بنائے، ان یہودیوں کے ساتھ، کہ ان کا یہ سوچ ہے کہ کبھی عہد پر پورا نہیں اترتے، جب ان کا مفاد پورا ہوا عہد توڑ دیا، اور جب جو مقصد کو درمیان میں آڑے آ گیا، سارے عہد، سارے رول جو اپنے بنائے ہوئے سارے ختم کر دیے۔
تو یہ ان کی سوچ ہمیں اپنے سامنے رکھنی بہت ضروری ہے، اور اس کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ آیت نمبر 101 پر ہم آج پہنچے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔